رضوی صاحب کے ساتھ اسلام شیخین پر مناظرہ ہوگا. مدعی میں ہوں کہ ہم عدم اسلام ثابت کریں گے اور وہ ہماری دلائل کو رد کریں گے. گفتگو دوستانہ اور علمی ماحول میں ہوگا اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے چینل ان کے لنک پہ جائیں گے, لیکن ہمارے بھی یوٹیوب چینل سے یہ براہ راست نشر ہوگا. تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر. ہمارے بھی چینل پہ ہوگا. چلیے السلام آپ علیکم. کے چینل پہ بھی ہوگا. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر, بہت مہربانی. اوکے جناب. اوئے ہوئے ہوئے, یہ بھی بریلوی بھائی آئے ہیں. ارشد بھائی, یہ بڑے لکھنؤ والے ہمارے دوست ہیں. اوئے ہوئے ارشد بھائی, آپ بہت عرصے سے غائب ہو گئے تھے, کیا بنا؟ ارشد رضا بریلوی. یہ انڈیا میں صوفیوں کا بڑا زور ہے مجھے لگتا ہے. مسٹر ارشد صاحب, کیا حال چال ہے بھائی؟ جی اللہ کا ٹھیک ہے کرم, آپ؟ آپ بتائیں. ہاں ٹھیک ہے, اللہ کا رسول احسان کرم. ہے جناب, اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو فار کمنگ. تشریف آوری کا بڑا شکریہ. بہت عرصے سے نہیں آیا, کیا چکر ہے جی؟ ہاں آپ کے آپریٹر لے آئے, کیا بتائیں. آپریٹر نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں, چلیں جی. ایسی کوئی بات نہیں. ہاں سنا ہے. کس کی بھائی, طبیعت کس کی کیسے ہے بات ہو آپ رہی کی؟ ہے بہت مناظرے عرصے کی؟ نہیں آئے بھائی. آپ ادھر گئے تھے نا, آپ ادھر لکھنؤ میں رہتے ہیں نا؟ صحیح میں نے کہا, ہاں لکھنؤ میں رہنے والے. اچھا جی, سنا ہے. ارے بھائی, یہ کس کی صوفی کی بات کر رہے تھے؟ وہ آپ کے ایک انڈیا والے ہیں نا, ایک مولوی صاحب ہیں. ارے ارے وہ کوئی بچکانا ہے مولوی, کیسی بات کر رہے ہیں. وہ بھی جو ہے اس کو مشہور وہ ہے چر بریلویوں زبانی. کا, وہ کہتا ہے میں لیڈر ہوں. نہیں, وہ چر زبانی میں بہت آگے ہے, بہت زیادہ چر زبانی کرتا ہے وہ, جس کی بات مفتی کر رہے ہیں کلیم بابا. حنفی, آپ اس کو نہیں مانتے؟ اس کو مانتے, اس کو کون مانتا ہے؟ اس کو بمبئی کے خطے والے لوگ مانتے ہیں. اس کو کون مانتا ہے؟ چر زبانی میں آگے, گالی گلوج میں آگے آئے, زائد الوصف میں گالی دیتا ہے, زبان سے بولتا ہے تو ماں بہن کی گالی دیتا ہے. اس کی عادت ہی ہے. صحیح ہے نا, بالکل بالکل. یہ خود بریلوی ہیں, یہ ان کو جانتے ہیں. میں تو اس کو جانتا بھی نہیں, اس کا شکل بھی نہیں دیکھا نا. نہیں, اصل میں کیا ہے اس کا جو مسئلہ یہ ہے کہ وہ مطلب ان اختلافی مسائل کے اندر دخل و عمل کرتا ہے جن میں اختلاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں وہ کنٹروورسی کرتا ہے, بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے اس کے اندر آ کر, تاکہ اس کا جو ہے مشہور ہو جائے. زکوٰۃ کے پیسے کھاتا ہے, اس کا لنک کھولیں گے, زکوٰۃ ڈونیٹ فلانا ڈمکا. زکوٰۃ کے پیسے, پہلے دبلا تھا, موٹا ہو گیا. اب موٹا ہو گیا. چلیں جی. ہاں موٹا ہو گیا کھاتے کھاتے. ارے وہ لیکن وہ کچھ نہیں ہے, گالی وہ آپ, حدیث. میں نے اس کے 2-3 میسیجز سنا ہے نا, تو وہ جس سے بھی بات کرتا ہے تو پہلے اس کو میسج میں غلیظ گالیاں بکتا ہے. ٹھیک ہے نا, بہت غلط قسم کی گالیاں, پھر وہ اپنی بات ارے کرتا ہے. وہ اپنے آپ بہت بڑا کتب بنتا ہے. کتب وتب نہیں, وہ بچکانا مولوی ہے. وہ خالی بس ایسے ہی بھری بھری باتیں کرتا ہے. اس کو کچھ بھی شیعہ کی ابھی اصول اربعہ اس نے نہیں دیکھا ہوگا ٹھیک سے. ایک آدھ دیکھا ہوگا. باقی اس نے کو نہ ملا یازر الفقی پڑھی ہوگی, نہ اصول کافی پڑھی ہوگی, تہذیب الاحکام, استبصار بھی نہیں دیکھی ہوگی, کوئی عالم کی کتاب نہیں دیکھی. بس نیٹ پہ جو دیکھا ہوگا بس دیکھا ہوگا, اس نے کچھ نہیں پڑھا ابھی. صحیح ہے, صحیح فرما. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے. ارشد بھائی حکم ارے کریں. بھائی, وہ مناظرہ کرنے خالی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے, بات کچھ نہیں کرے گا. دیکھیے گا, مجھے لگتا ہے کہ وہ اچھا, بات وہ بھی نہ آپ کے کرے. ہندوستان میں اس کا مناظرہ ہے, کوئی کچھ ہوا ہے مناظرے میں؟ مشہور ہے یا نہیں, ایسا ہی ہے وہ کچھ نہیں, جو کہہ وہ رہے ہیں؟ گلی کوچے کے عالموں سے مناظرہ کرتا ہے لا کر. وہ جو گلی کوچے کے لینے والے ہیں دیوبندی وہابی چھوٹے چھوٹے, ان سے مناظرہ کر کے کلپ ڈال صحیح دیا ہوگا اس نے پہلے کی. کسی عالم سے مناظرہ نہیں کیا اس نے, کسی سامنے سامنے. صحیح صحیح ارے اس کی صحیح. ویڈیو اللہ بن آپ کو چکی بہت. کتنی بار, سامنے بنوا چکا ہے. ایئرپورٹ سے نکلتا ہے, موبائل ہاتھ میں پکڑے رہتا ہے, اس کی ویڈیو دیکھو گے. اچھا, میں نے تو اس کا ویڈیو کچھ نہیں دیکھا. وہ کہتا میں ویڈیو بنانے کو حرام سمجھتا ہوں. ارے سچ کچھ کہہ نہیں, رہا ہے, کچھ نہیں, جھوٹ کہہ کچھ رہا ہے؟ نہیں, جھوٹ کہہ رہا ہے. کچھ نہیں. وہ جو آیا تھا نا, وجہ تخلیق کائنات. وجہ تخلیق کائنات یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پنجتن پاک ہیں وہ وجہ تخلیق کائنات نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, اچھا. وجہ تخلیق کائنات صرف رسول اللہ کی ذات ہیں. 5 نور جو تھے وہ موجود نہیں تھے. وجہ تخلیق کائنات علی نہیں ہے, نہ فاطمہ, نہ حسن, نہ حسین. اب اس کے اوپر اس نے دلائل دیے, نہ جانے کہاں سے وہ لے گیا ہے, نہ اس کے بعد دلائل ہے, نہ کچھ. اس کی ایک تقریر سنو گے, اس میں ایک اسکین نہیں ہوگا. صحیح. چلیں, اللہ آپ کو سلامتی دے. ہمارے لیے کوئی لائق خدمت. بس یہی ہے. بس میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ بس تھوڑا سا مسئلے مسائل یہ ہیں کہ وہ جو
انا والی النور من واحدن جو حدیث ہے مسند جی احمد سر ابن حنبل کی، جو صاحب جی مسند احمد ابن حنبل نے فضائل صحابہ میں نقل کیا ہے، جی تو اس حدیث میں بہت سے لوگ اس کو موضوع قرار دیتے ہیں، کتاب ہم، الموضوعات کے اندر اس کو جوزی نے موضوع کہا ہے، ہم۔ تو اس کے کیا دوسرے کوئی طرق ہیں آپ کے پاس؟ ہمارے ہاں شیعہ میں تو اس کے احادیث کے بہت زیادہ ہیں نا. نہیں، اہل سنت کی بات، اہل شیعہ میں تو سنت کے بہت ہے، ہاں. علامہ مجلسی نے لکھا ہے، دیکھیں ان کے ہاں جو ہے نا، علامہ مجلسی نے بھی، ہاں ان کے ہاں، کیونکہ ان کے نواسب میں، ان کے محدثین میں ناسبیت کی رگ بہت جو ہے مضبوط ہے. جو بھی کوئی حدیث نقل کرے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل میں، اس کو متہم کرتے ہیں نا، اس کو وصف کرتے ہیں یہ ضعف کے ساتھ یا کاذب ہونے کے ساتھ. یہ تو بڑا مشہور ہے. تو لہذا یہ جب کہتے ہیں نا کوئی اگر اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت میں کوئی حدیث ہو، اس کو موضوع ہونے کا یہ اور کاذب ہونے کا اس پہ وہ تہمت لگا دیتے ہیں. تو یہ ان کی ناسبیت کی وجہ سے اس پہ دھیان نہیں رکھنی چاہیے. اور خود احمد نے جب نقل کی ہے تو اس کو دیکھیں، یہ خود ان کے اپنے پاس بہت بڑا اصول ہے کہ حدیث موضوع کو نقل کرنا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حدیث موضوع کو نقل کرنا یہ خود حرام ہے، مگر یہ کہ آپ یہ محدثین کے ہاں ایک بہت بڑا وہ ہے، اصل ہے، ایک بہت بڑا قاعدہ ہے کہ حدیث موضوع کو نقل کرنا حرام ہے، مگر یہ کہ آپ بتائیں کہ یہ حدیث موضوع ہے. موضوع ہونے کے لیے، کذب ہونے کے لیے اس کی مثال دے رہے ہیں، کوئی بیان کر رہے ہیں کسی کو، اسی لیے بیان کریں. اگر یہ نہ کریں تو یہ حرام ہے. ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے علوم الحدیث لابن الصلاح، ابن صلاح شہر زوری کا کتاب مقدمت علوم الحدیث، جو بہت یہ معروف مشہور ہے. علوم الحدیث میں یہ سب سے معروف کتاب ہے جماعت مخالفین کے ہاں. یہاں پر اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 98 میں. صفحہ نمبر 98 میں النوع الحادی والعشرون معرفت الموضوع، موضوع حدیث کی معرفت. بلے ان اعلم ان الحدیث الموضوع شر الاحادیث الضعیفہ، حدیث موضوع جو ہے بدترین حدیث ہے چونکہ ہے جھوٹی. ولا تحل لروایته لاحد علم حاله في اي معنى كان الا مقرونا ببيان وضعه. اور کسی شخص کے لیے حدیث موضوع کو نقل کرنا جائز نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے ساتھ یہ بھی بیان کرے کہ موضوع ہے. تو اگر واقعا یہ موضوع ہوتا، احمد بن حنبل سے بڑا، دیکھیں اتنا بڑا محدث ہے جماعت مخالفین کا، بخاری کا استاد ہے، مسلم کا استاد ہے، ٹھیک ہے نا، ترمذی، نسائی، یہ سب اس کے شاگرد ہیں، صحاح ستہ والے سب کے سب یہ شاگرد ہیں کس کے؟ احمد کے، محدثین کا سب سے امام ہے. یہ اس نے کیوں نہیں بیان کیا کہ یہ موضوع ہے؟ اس کے لیے حرام ہوتا کہ یہ نقل کر لیتا، مگر یہ کہ اس کے ساتھ ذکر کرتا کہ یہ حدیث حرام ہے، موضوع ہے. تو اس کا موضوع ہونا میرے برادر محترم یہ کاملاً مردود ہے. اور یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مخالفین جو ہے نا فضائل برداشت نہیں کرتے، نواسب برداشت نہیں کرتے، اسی لیے انہوں نے اس حدیث کو اس سے وصف سے موصوف کیا ہے. جی سر، مزید کوئی حکم ہے ارشد صاحب؟ نہیں، اس کے جو یہ انا والی النور من واحدن، میں اور علی ایک من نور نور سے ہیں، واحد، اس کے من نور واحد. طرق موجود ہے، اس کے طرق موجود ہے. یا نبی المودہ کے اندر، اس کے اندر ابراہیم قندوزی نے بھی نقل کیا اس کو، صحیح، اور اس کو جو ہے کیا نام ہے خوارزمی نے بھی نقل کیا اپنے مناقب کے اندر. اس کے الگ طور بالکل سلمان فارسی سے، امام حسن سے ترک ہیں اس کے بالکل موجود ہے. بالکل صحیح مگر فرمایا، مسئلہ، بالکل. ہاں مسئلہ یہاں پہ یہ موجود ہے، مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو ترک موجود ہیں، کیونکہ اس سے شیخین کی عزت گھٹتی ہے. کیا ہے؟ ہم، ہم، شیخین کی عزت گھٹتی ہے، جو تلخ بات ہے حقیقت. حدیث طیر، حدیث طیر، اور یہ بالکل اس سے جو ہے حضرت شیخین کی عزت گھٹتی ہے. اس وجہ سے بالکل ان لوگوں نے بعد کے جو راوی اس کے اندر آ گئے ہیں، ان کی وجہ سے حدیث ضعف آ گئی ہے. مگر جس کے جو صحیح، پہلے کے ترک ہیں اس میں ضعف نہیں ہے، بعد کے راویوں میں ضعف آ گیا، پہلے کے راوی میں ضعف نہیں ہے. تو اس صحیح، وجہ سے حدیث کے ترک بھی موجود ہے. جب حدیث ضعیف حدیث مل جاتی ہے تو حسن بن جاتی ہے. یہ صحیح، اصول ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اللہ آپ کو سلامتی دے. ہاں تو یہ، استفادہ کیا ہم نے. ہاں یہ اصول ہے، یہ اصول اس کے اندر یہ ہے. رہی بات موضوع حدیث، تو موضوع حدیث تو ہر کتابوں میں ہوتی ہے. وہ تو اسماء و صحیح، رجال جرح و تعدیل کے امام کا ہوتا ہے کہ فلاں راوی کذاب ہے تو حدیث موضوع ہے، ہم، فلاں راوی جو ہے یہ ہے تو صحیح، حدیث موضوع ہے. صحیح تو فرما اب رہے ہیں. مجھے یہ جاننا تھا کہ آپ کے شیعہ ترک میں ایسی روایتیں، مقامی جو الین کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر آئی، الین سے کیا مراد؟
علیین سے کیا مراد ہے؟ علیین ان کتاب الابرار لفی علیین. وعلیون السماء السابعہ. علیون سے مراد ساتویں آسمان ہے. میں ایک منٹ میں آپ حدیث آپ کو دکھا رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں. البرہان فی تفسیر القرآن میں اصل میں الین جو ہے، اس سے مراد جو ہے لوگوں نے کہی دیا ہے اس سے مراد یہ ہے، مگر اہل سنت کی کتابوں میں الین سے کسی نے تفسیر ہی نہیں کی الین کی. اہل سنت کی تفسیر میں نے دیکھی، کئی دیکھی ہے، اس میں نہیں ہے. ہاں ہاں، اس میں دیس نہیں دیکھی الین سے مراد کیا ہے. ایک منٹ میں کتاب لے کے آتا ہوں. اوکے، ایک منٹ مجھے اجازت دیں. ہاں ہاں، انشاءاللہ انشاءاللہ. جی اللہ کا کرم، اللہ کا. نہیں نہیں، اگر میں یاری صاحب نے ایک بات کی ہے نا، اس میں الین کا اہل سنت کی میں نے کتب میں نہیں دیکھے، نہ تفسیر میں دیکھا، تفسیراً دیکھا بس. باقی باقی جو اللہ یاری صاحب اپنی کتب سے یا تفسیر سے یا مصدر سے نکالیں گے، پھر پتہ چلے گا اس میں کیا ہے اس کے بارے میں. دیکھیں، علیین کے متعلق یہ ہے ہمارے ہاں حدیث جو ہے کہ البرہان فی تفسیر القرآن میں سید ہاشم بحرانی کی جو کتاب ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ مطففین کی جلد آیت بتا نمبر دیتے. 18 ہے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بالدین وما یکذب به الا كل معتد اثیم اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم انهم لصال الجحیم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علیین وما أدراك ما علیون. یہاں پر علیون ہمارے حدیث ہے کہ کتاب الابرار، ابرار کی جو کتاب ہے وہ علیین میں، علیین سے مراد ساتویں آسمان ہے. اور اہل بیت علیہ السلام کی جو حدیث ہے وہ یہ ہے، ابھی حمزہ ثمالی نے حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام سے روایت کی، ان اللہ عز وجل خلقنا من اعلی علیین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں علیین کی بلند ترین اعلی علیین سے خلق کیا ہے. وخلق قلوب شیعتنا مما خلقنا من، اور ہمارے شیعوں کے ارواح کو اسی مواد سے، مادے سے جسے ہمیں خلق کیا انہیں بھی خلق فرمایا. وخلق ابدانهم من دون ذلك، ان کے ابدان کو ان سے نیچے مواد سے خلق کیا. لأن وقلوبهم تهوی الینا لأنها خلقت مما خلقنا منه، اسی لیے شیعہ ہم سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ان کے دلوں کو اللہ نے ہماری ہی مواد سے خلق کیا. پھر انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون وخلق عدونا من سجین، ہمارے دشمن کو اللہ تعالیٰ نے سجین سے خلق کیا. اوکے، تو یہ علیون کے متعلق یہ حدیث ہے ہمارے پاس. اچھا، تو الین میں کتنی ہستی آتی ہیں؟ علیین جگہ کا مقام ہے نا، جگہ ہے، ساتویں نہیں آسمان ہے. نہیں، جگہ تو ہے، مقامی الین ایک جگہ ہی ہے نا، اس میں ہستیاں کتنی ہیں؟ ہستیاں کتنی ہیں ساتویں آسمان میں، کتنے لوگ ہیں مجھے نہیں معلوم بھائی، یہ کوئی ہمیں اپنے سے نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے نا؟ وہی بات ہو گئی نا، تو پھر آپ سے میں مطمئن کیسے ہوا نا کہ آپ نے جب بتایا ہی نہیں، ایسے کیسے؟ میں معذرت چاہتا ہوں، اگر ایک چیز تحقیق کرنا حدیث چاہیے نا. روایت میں اپنے سے نہیں بنا سکتا بھائی. ٹھیک ہے نا؟
سب سے جو دیکھیں احادیث متواتر ہیں، بہت زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد نہیں، وآل محمد علیہ السلام متواتر سے حدیث افضل تو ہے، کوئی مگر خلق نہیں آپ نے کیا۔ بتا دیا علم ایک جگہ کا نام، جگہ کا دیکھیں نام ہے، ہستیاں اللہ کتنی تھیں تعالیٰ لین نے میں، مقام محمد طور۔ وآل محمد علیہ السلام سے افضل و اعلیٰ کسی کو خلق نہیں کیا ہے۔ اب ساتویں آسمان میں کون کون لوگ ہیں بھائی، کتنے ملائکہ ہیں، کون کون سے، مجھے نہیں معلوم بھائی۔ نہیں نہیں، وہ بات الگ ہے۔ دیکھیے ہماری کتاب ہے اہل سنت ہم، والجماعت کی، الدر منصور، الدر منصور کے اندر علامہ سیوطی نے اس کو جو ہے دہلوی کے حوالے سے، ابن نجار کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تو 5 نور تھے جو آسمان میں ظاہر ہوئے، انہی کو لین کہا جاتا ہے۔ 5 نور تھے، یعنی کہ محمد رسول اللہ، حضرت فاطمہ، مولا علی علیہ السلام، حسن و حسین، ہم، یہ تھا، ان کے صدقے میں دعا ہوگا، یہ مقام لین میں تھا، یہ 5 ہستیاں تھیں۔ یہ علامہ سیوطی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اہل سنت کے امام، ابن نجار کے حوالے سے اور دہلوی کے حوالے سے۔ ایک حدیث کو تو ضعیف قرار دیا دہلوی کے حوالے سے، اور دوسری جو حدیث ہے نجار کے ہے اس کو سقوط کیا ہے، تو سقوط کا مطلب وہ حدیث صحیح ہے۔ یہ بھی ایک اصول ہوتا ہے کہ بعض محدثین کا سقوط ہوتا ہے، وہ حدیث حسن کی طرف لے جاتی ہے۔ اور آپ نے یہ کہا کہ اس میں کیا، مجھے کیا معلوم کیا ہے، تو دیکھنا چاہیے نا اس کے اندر کیا ہے۔ ابہام والی باتیں کریں گے تو پھر کیسے کام چلے گا؟ أخرج عبد الرزاق عبد بن حميد وابن جرير وابن منذر عن قتادة كلا إن كتاب کوئی حدیث نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قتادہ ایک تابعی، اس کا قول ہے علیون فوق السماء السابع، علیون جو ہے وہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ نہیں نہیں، اس میں نہیں وأخ ہے، اس کی سیوتی میں حضرت، نہیں، حضرت کے آدم کی توبہ کے بارے میں ہے، انی جائل میں در منصور پڑھ رہا خلیفہ ہوں کے نا، در منصور بارے میں يحمل عرشنا میں نجار۔ عرش ربنا العليون معهم الملائكة نہ والنبيون۔ نہ نہ، وہ آپ تو علم کی تفسیر دیکھ رہے ہیں، وہ چلو الگ ہے، میں صفحہ دیکھ لوں گا، غالباً جلد نمبر 1 ہی ہے اس کا، میرے پاس جلد نمبر 1 ہی ہے، اس کے اندر ہے کہ 5 ہستیاں تھیں۔ اور ویسے تو مجلسی نے اپنی حیات القلوب میں لکھا ہے اس کو، اپنے وہ حدیث معتبر قرار دیا ہے، حدیث معتبر کے حساب سے 5 نور تھے، ان کی جو ہے صدقے میں توبہ قبول ہوئی، یہ بات ہے۔ آپ پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کتنی ہستیاں تھیں، مجھے خبر نہیں۔ آپ مسئلہ تو یہ بات ہے نا، جیسے میں 1 منٹ، اگر میرے پاس ابھی 1 منٹ جی، آپ نے جو آپ کو حدیث نقل دیکھنا کیا ہے چاہیے اس کے اندر سیوطی بھائی، میں، جیسے سیوطی آپ کے بات در کر رہے ہیں تو منصور آپ میں کو مجھے پتہ نہیں مل چلے۔ رہا۔ ارشد بھائی مجھے سیوطی میں ہاں، در منصور میں بھی آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا وہ اچھا مجھے نہیں مل رہا۔ بہرحال میں اپنے سے کچھ نہیں بنا سکتا بھائی، اگر کتاب میں ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں نہیں ہے۔ نہیں، اوکے، ٹھیک ہے، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ ہاں ہاں، ایک اوکے ایک سوال اور تھا میرا، جی سر پوچھیں۔ وہ اسماء، جو شیعہ کے اسماء و رجال کے بارے میں جو مسئلہ ہے، اب یہ شیعوں کے ہم، اسماء و رجال کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا شیعوں میں اسماء و رجال نہیں ہوتا ہے کیا؟ فہارس ہے ہمارے پاس، کیوں نہیں ہے؟ زور سے بولیے ذرا، سنائی نہیں دے رہا، اس میں فہارس آپ تھوڑی بہت سی ہیں، گفتگو کریں۔ اسماء الرجال کیوں نہیں ہے؟ فہارس موجود ہے بھائی، روات کے۔ تو کیا اس میں کیا ضعیف اور صحیح حدیث آپ میں نہیں ہے کیا؟ وہ الگ بحث ہے، وہ الگ بحث ہے بھائی، وہ بحث بڑی طویل ہے، ہمارا آپ جیسے نہیں ہے نا، اس کو بیان کرنا میرے لیے مشکل ہے، ہاں میں مختصر طور پہ بیان نہیں کر سکتا اس کو۔ ہاں، اوکے، ہاں، میرے کلپس اچھا اگر آپ کو چلیے، مل تو جائیں۔ الگ گفتگو، مگر آپ میں نے نے ایک لوگوں بات نے یہ کہی تھی پوچھا، یہ چھپنے سوال کے میں نے بارے میں۔ بیان کیا ہے، میں نے بیان کیا ہے۔ اب اس بات کو کسیوں کے ہاں یہ احادیث کی تصحیح کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں احادیث کی تصحیح تضعیف یہ ائمہ علیہ السلام نے خود کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ لوگوں کے ہاں تو کوئی نہیں ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف آپ حجت مانتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تو اصول حدیث دی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے حدیث میں تو کوئی ارے ایسے بھائی، یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ جرح اسماء و تعدیل کے رجال آپ میں ہوتی ہے نا، علامہ ہلی نے لکھا ہے اسماء و رجال پہ، اور